کہتے ہیں جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا۔ آقا کے تلووں کے دھوبن کا صدقہ ہے کہ آج ابو بکر صدیق کا پوری دنیا میں چرچا ہوتا ہے۔ آج مولائے کائنات میں دنیا مولا کیوں کہتی ہے؟ یہ آقا کے قدموں کے تلووں کا دھوبن کا صدقہ ہے۔ بس ہم اور آپ ان کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ سب لوگ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا، شروع میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں کبھی بھی تعداد پہ زور نہیں دیا گیا۔ اسلام میں ہمیشہ انسان کے تراشنے پہ غور کیا گیا، افراد کو تیار کرنے پہ غور کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لوگوں کے چکر میں نہیں پڑے، جتنے آتے گئے انہیں تراش کر کے دنیا کا بہترین انسان بناتے گئے۔ دنیا آج بڑا عجیب ماحول ہے۔ ہم اور آپ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے بہت سے گھر کے بچے اسکول جاتے ہوں گے، ہے نا؟ اور اسکول جاتے وقت انہیں کیا ہے، جب ہائی اسکول انٹر 9th میں پہنچتے ہیں تو بچوں کو زندگیاں یاد کرائی جاتی ہیں۔ میں اکثر اس بات کو کرتا ہوں، ہندی کا پیپر ہوتا ہے تو ہندی کے کویوں کی زندگیاں یاد کرائی جاتی ہیں، ہے نا؟ کی ہوں گی نا کہ منشی پریم چندر کب پیدا ہوئے تھے، ہے نا؟ کیا کیا کیا، پھر اس کے بعد کب ان کی مرتب ہو گئی، پورا ایک لکھا جاتا ہے۔ 10 نمبر کا سوال آتا ہے، 5 نمبر کا سوال آتا ہے نا؟ انگلش والے جو ان کے پوئٹس ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی لائف سٹوری یاد کرتے ہیں۔ وہ یاد کرتے ہیں شیکسپیئر کون تھا، کب پیدا ہوا تھا، کہاں ختم ہو گیا، کیا 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 اس نے، ہے نا؟ اردو والے اپنے جب اردو کا پیپر آتا تو ان کی مرزا غالب کی زندگی کو یاد کرتے ہیں، میر تقی میر کی زندگی کو یاد کرتے ہیں، راز الہ آبادی کی زندگی کو یاد کرتے ہیں، جگر مراد آبادی کی زندگی کو یاد کرتے ہیں، کب پیدا ہوئے، کہاں پڑھے، کیا 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 اور کب ختم ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش اور سن سب کچھ یاد کیا جاتا ہے۔ کس لیے 10-5 نمبر ملتے ہیں، 10-5 نمبر ملتے ہیں اور ان سے بچے کی ڈویژن بنتی ہے۔ اچھے نمبر ہوں گے تو اچھا بچے کا پرفارمنس ہوگا تو پھر آگے چل کے اسے فائدہ ملے گا، اور آگے چل کے اس کا اچھا سلیکشن ہو جائے گا، بڑھیا اسے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ یہی تو ہوتا ہے نا، سب لوگ یہی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم غور کریں انصاف کی نظر سے، ہمارے بڑے شکوے ہیں نا کہ مسلمان پریشان ہے، مسلمان پریشان ہے، مسلمان پریشان ہے، لوگ بہت پریشان کرتے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہے جو آقا کے غلاموں کو پریشان کرتا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ یہ تو سب سے بڑے اسلام کے دشمن آج کے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان سچے مسلمان بن جائیں تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو پریشان کر سکے۔ یہ لکھ کے رکھ لیجئے گا، 313 تھے لیکن پوری دنیا میں ان کا دبدبہ تھا، پوری دنیا میں ان کا دبدبہ تھا۔ سب سارے بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، یہ یاد کرو۔ لیکن میرے بھائیوں، آخر ہم اور آپ کتنے احسان فراموش ہیں کہ ہم ان کی زندگیوں کو تو یاد کر لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، رات بھر پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے بڑے پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں سسٹم ہے، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، کالجز میں پڑھایا جاتا ہے۔ بچے جہاں پڑھتے ہیں ان کا 6th کلاس سے 5th کلاس سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن تک چلتا چلا جاتا ہے۔ کبھی یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، بس اسی کا نام پڑھائی ہے۔ انہیں پڑھو، انہیں پڑھو، انہیں پڑھو، انہیں پڑھو، اسی کا نام پڑھائی ہے۔ حضرات، انگلش اور ہندی اور اردو کی پڑھائی میں صرف یہی ہوتا ہے کہ ان کی کویتائیں پڑھو، ان کی نظمیں پڑھو، اور ان کے یہ پڑھو، ان کے وہ پڑھو، اور ان کے پوئٹس کے یہ جتنی کی پوئمس ہیں وہ پڑھو، اور جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھتے رہو، ان کی زندگی کو یاد کرو۔ بس اسی کا نام پڑھائی ہے۔ اور جب وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا، تب بھی کسی ایک شخصیت کے اوپر کرنا ہوتی ہے، کسی کے اوپر کوئی کر رہا ہے، کسی کے اوپر کوئی کر رہا ہے، کسی کے اوپر کوئی کر رہا ہے، یہاں ساری پڑھائی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کتنے احسان فراموش ہیں جن کی زندگیاں ہمارے لیے کبھی وقف نہیں ہوئی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہے، اپنی پڑھائی کی ہے، کتابیں لکھی اور چلے گئے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اپنے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا کیا ہے، لیکن ہم ان کی زندگیوں کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرات، اللہ اکبر، ہم کتنے احسان فراموش ہیں جنہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ان کی زندگیوں کو تو ہم نے رات بھر پڑھا ہے، اپنے بچوں کو پڑھایا
ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ کبھی ہمیں یہ توفیق ہوتی کہ ہم کربلا کے میدان کی تاریخ کو اٹھا کر کے اپنے بچوں کو علی اصغر کی زندگی بتاتے، علی اکبر کی زندگی بتاتے، ہم کبھی مدینے لے جا کر کے اپنے بچوں کو صحابہ کی زندگی کے بارے میں بتاتے، ان صحابہ کے جلوے بتاتے، اور کبھی انہیں بتاتے بیٹا ابو بکر و عمر پہ قربان جاؤ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے کبھی آقا کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مولا علی پہ قربان جاؤ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے کبھی سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا تھا، صحابہ پہ قربان جاؤ جنہوں نے آقا کے دست مبارک سے نکلے ہوئے پانی کو پی کر کے اپنی پیاس کو بجھائی تھی، ان آقا کے صحابہ پہ قربان جاؤ جو ایک ایک پیالے دودھ میں 70 لوگ پی لیا کرتے تھے لیکن دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ آقا کے معجزات بتاؤ، صحابہ کی زندگی بتاؤ، اہل بیت کی محبت کا سبق سکھاؤ، اللہ والوں کا نقش قدم پر چلنے کا طریقہ بتاؤ۔ انشاءاللہ اگر یہ کریں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ بھی کامیاب۔ ان کا حق ہمارے اوپر سادہ ہے، انہوں نے ہمارے لیے زندگیاں گزاری ہیں، ہمارے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، ان کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ کبھی انہیں پڑھایا کرو، بڑے عجیب واقعات ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان کی کلیاں چٹکتی ہیں اور خوشبوؤں سے مہکتی ہیں جب وہ آقا کی بارگاہ کے واقعات کو پڑھتی ہیں۔ ایک صاحب آئے آقا کی بارگاہ میں، میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ منظر یاد کریے کتنا پیارا منظر ہوگا۔ آقا کی بارگاہ میں آئے، دودھ کا پیالہ لے کر آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ دودھ کا پیالہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی تو جانتے ہوں گے نا، جو آقا کو دیکھ کر آقا پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ان تمام لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا کو دیکھا یا آقا سے ملاقات کی، کچھ لوگ ایسے تھے جو نابینا تھے لیکن انہوں نے ملاقات کی، انہیں بھی صحابی کہا جائے گا۔ میرے آقا کے بڑے جلیل القدر صحابی جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8000 سے زائد جن سے غالباً احادیث مروی ہیں، بہت بڑے امت کے محسن گویا کہیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بھوکے تھے، آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ دودھ آ گیا، بڑے خوش ہو گئے کہ اب اس دودھ سے ہماری بھوک ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں موجود ہیں، سوچتے ہیں دودھ ہمیں مل جائے گا اور ہم پی لیں گے، ہماری بھوک۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تھکے تو نہیں ابھی؟ بولیے ذرا سب لوگ کہیے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کس کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے صحابی موجود تھے؟ کون؟ ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں دودھ ہمیں مل جائے گا اور ہم پی لیں گے، بھوک ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا نے دیکھا ایک پیالہ دودھ آ گیا، حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں جاؤ ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفہ یہ 70 لوگوں کا ایک گروپ تھا۔ کتنے لوگوں کا؟ 70 لوگوں کا گروپ تھا جو مسجد نبوی کے کنارے وہیں پہ ایک چبوترا تھا، اس کے اوپر رہتے تھے۔ صفہ کا معنی ہوتا ہے چبوترا، صفہ کا معنی ہوتا ہے چبوترا۔ وہ کہیں جا نہیں رہے، وہ یہی ہیں، آپ لوگ ادھر نہیں رہے، ادھر سے۔ صفہ کا معنی ہوتا ہے اس چبوترے پہ جو لوگ رہتے تھے انہیں کہتے تھے اصحاب صفہ۔ میرے آقا کہتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ کیوں یا رسول اللہ؟ انہیں بلا لاؤ، دودھ پلانا ہے۔ اب ان کے دل میں تھوڑا سا وہ آتا ہے کہ یار دودھ تو ایک پیالہ تھا، بھوک تو ہمیں لگ رہی تھی، اگر ہمیں مل جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ لیکن آقا کے صحابہ جب کبھی آقا کی بات آتی تھی تو دنیا بھر کی تمام چیزوں کو، تمام خیالات کو، تمام محبتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ وہ آقا کا فرمان سب سے پہلے یاد رکھتے تھے۔ ہجرت کرنا ہے یا رسول اللہ ہم کریں گے، ماں باپ کو چھوڑنا ہے ہم چھوڑیں گے، بچوں کو چھوڑنا ہے ہم چھوڑیں گے، پیسہ خرچ کرنا ہے ہم کریں گے، گھر لٹانا ہے ہم لٹائیں گے۔ وہ ہر وقت تیار رہتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، ان کی بارگاہ سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ان کی بارگاہ سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرات وہ سب کے لیے تیار رہتے تھے، حکم ہوا جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ پہنچے، چلو اصحاب صفہ سے کہتے ہیں چلو سب کو حضور نے بلایا ہے۔ اصحاب صفہ غریب لوگ تھے، ان کے پاس پہننے کو کوئی
खास कपड़े नहीं थे, एक चादर से वो अपने जिस्म को छुपाया करते थे। हजरत अबू हुरैरा गए, असहाबे सुफ़ा को बुला लाए। 70 असहाबे सुफ़ा आए, आका की बारगाह में बैठ गए हैं और सारे लोग लाइन से बैठे हुए हैं। हजरत अबू हुरैरा कश्मकश में है कि आज क्या होने वाला है। 70 लोगों को बुलाया है, सिर्फ एक प्याला दूध है। मेरे आका हुक्म फरमाते हैं, अबू हुरैरा दूध का प्याला ले लो और इधर से पिलाना शुरू करो, दाईं तरफ से पिलाना शुरू करो। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मफहूम ये है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पिलाना शुरू किया। अब पहले सहाबी ने पिया, पी करके दूध का प्याला अबू हुरैरा को दे दिया। दूसरे ने पिया, पी करके दूध का प्याला अबू हुरैरा को दे दिया। तीसरे भी पी रहे हैं, चौथे भी पी रहे हैं। अबू हुरैरा भूखे हैं। अब जरा सोचो, जो इंसान भूखा हो और वो दूसरों को तो खिला पिला रहा है, लेकिन उसके दिल में क्या उमड़ रहे होंगे मामलात। वो सोच रहा होगा कि कब खत्म हो जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, उनके मामलात ऐसे थे, आका जो कहेंगे वही माना जाएगा। सर भी कट जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जबान कट जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पैर कट जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहेंगे करना वही है, और कुछ नहीं करना है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिलाओ। अबू हुरैरा पिलाते जा रहे हैं। पहले ने पिया, दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, चौथे ने पिया, पांचवें ने पिया। प्याला दूध का एक है और जैसा पहले भरा था, 5 के पीने के बाद भी अब भी वैसे ही भरा हुआ है। अब छठा पीता है, 7वां पीता है। अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने 70 लोगों को दूध का प्याला दिया और 70 ने खूब सैराब होकर के पिया। अल्लाह अकबर। दीवानगी तो देखें, मंजर तो देखें क्या रहा होगा। वो अबू हुरैरा मुकद्दर के कितने धनी थे, जिन्होंने आका के जलवे देखे, कभी दूध के प्याले में देखे, कभी चांद के टुकड़ों में देखे, कभी सूरज के पलटने में देखे, कभी ओहद के पहाड़ पर देखे, कभी बद्र के मैदान में देखे, कभी मस्जिद नबवी में देखे, कभी मस्जिद हराम में देखे, कभी काबतुल्लाह के इर्द गिर्द देखे। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा पिलाते चले जा रहे हैं। 70 सहाबा ने दूध पिया, लेकिन एक कतरा भी उससे कम होता नजर नहीं आ रहा है। जैसे पहले मौजूद था वैसे ही अब भी मौजूद है। हजरात, मेरे आका कहते हैं, अबू हुरैरा सबने पी लिया? हाँ या रसूल अल्लाह, सबने पी लिया। आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा अब तुम पीना शुरू करो, अब तुम पियाना शुरू करो। अबू हुरैरा पीना शुरू करते हैं। पीने के बाद कहते हैं, आका पी लिया है? कहा पी लिया है। कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा नहीं, थोड़ा और पियो। अबू हुरैरा कहते हैं, फिर मैंने थोड़ा और पिया। अल्लाह अकबर। फिर आका से कहते हैं, पी लिया या रसूल अल्लाह? कहा पी लिया। कहा हाँ मेरे आका। कहा नहीं, थोड़ा और पियो। अबू हुरैरा ने फिर पिया, लेकिन तारीख शाहिद है, हदीस बताती है कि जैसा दूध पहले मौजूद था वैसे ही अब भी मौजूद है। फिर 71 लोगों का झूठा प्याला। अल्लाह अकबर। आप देखें तो सही, जब इंसान नमाजी होता है, सच्चा होता है, मोमिन होता है, आका का सच्चा गुलाम होता है, तो फिर आलम देखे, दुनिया के बड़े बड़े शहंशाहों के बर्तन अलग होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोगों के अंदाज अलग होते हैं। उनकी कुर्सी पे कोई नहीं बैठता है, उनकी चेयर पे कोई नहीं जा सकता है, उनके कपड़े कोई नहीं छू सकता है, उनके बर्तनों को कोई टच नहीं कर सकता है। कोई सोने के बर्तनों में खा रहा है, कोई चांदी के बर्तनों में खा रहा है। दुनिया वालों को मेरे आका जो ताजदारे कायनात है, ताजदारे अरब-ओ-अजम है, ये दर्श दे रहे हैं, लोगों देखो अल्लाह का महबूब का जलवा देखो और इसकी आजिज़ी, इनकी सारी का आलम देखो। 71 गुलामों का झूठा। आका ने पीना शुरू किया। अब पीते हैं मेरे आका, और पीने के बाद जब वो दूध पी लेते हैं तो प्याले से दूध खत्म हो जाता है। प्याले से दूध खत्म हो गया। ईमान कहता है अल्लाह अकबर, ये 71 लोगों ने दूध कहां से पिया? तो मेरा ईमान फिर जवाब देता है, नादान, ये तो 71 थे। अगर 71 करोड़ होते, पीते चले जाते और वो दूध कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि फरमाने वाले पिलवाने वाले आका हैं और पिलाने वाले आका के सहाबी। ये है मेरे आका की शान। क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जाम शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। मेरे इमाम कहते हैं, अबू हुरैरा कैसा जलवा रहा होगा जब 71 लोगों ने मेरे आका के एक प्याले से दूध पिया। मेरे आका का जलवा दुनिया नहीं पढ़ना चाहती। ये दिखाओ अपने बच्चों को, ये सिखाओ। कब तक के हम और आप दुनिया के बेगैरत इंसानों के पीछे जाते रहेंगे? कोई फिल्म इंडस्ट्रीज के पीछे भाग रहा है, कोई आईपीएल में अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है, कोई क्रिकेटर्स के पीछे पड़ा हुआ है, मैच हार रही है, कोई टीम तो उसे नींद नहीं आ रही है, कोई फुटबॉलर्स के पीछे जा रहा है, कोई इनके उनके नेताओं के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है। दिमाग इंसान का बिल्कुल बेकाबू है। मेरे भाइयों, तुम उम्मत मुस्तफा हो, हम तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं,
ہم تو محمد رسول اللہ کی صدائیں لگانے والے ہیں. ہمیں اور آپ کو ان ایرے خیرے ضمیر فروش لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو دنیا کے کسی بڑے دولت مند کی ضرورت نہیں ہے. اڈانی امبانی کی دولتیں دیکھ کر دولت کا خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قسم خدا کی ہمارے تمہارے پاس جو دولت ایمان ہے دنیا کی ہر دولت سے بڑی دولت یہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. بڑے بڑے پیسے والے آئے مر گئے, کسی کا نام و نشان نہیں ہے. لیکن پیسوں کو ہاتھ نہ لگانے والے وارث دیوا کا جلوہ آج بھی نظر آئے.